حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سامعین محترم، یہ دنیا اپنی تمام تر زینتوں، خوبصورتیوں، خواہشوں اور لذتوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، چھوٹی ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کہ جیسے کہ کوئی ایک شخص سمندر کے اندر اپنی ایک شہادت کی انگلی ڈبوئے تو پھر اس کو نکالے اور اس پر دیکھے پھر کیا انگلی پر لگا ہوا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جیسے انگلی پر پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا نے بھی بہت جلد ختم ہو جانا ہے۔ اور جس طرح سمندر جس کے اندر انگلی کیا ہاتھ پورا بندہ ہی نہا لے تب بھی اس میں کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا، اس میں سے بالٹیاں نکال لو، ڈول بھر بھر کے نکال لیں تب بھی سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح آخرت اور آخرت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی عمر بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آپ اس بات کا اندازہ ان باتوں سے لگا سکتے ہیں جب کفار قیامت کی ہولناکیاں اور سختیوں کو دیکھیں گے، دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا یوم یحشرہم کأن لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے گزاریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم جنت کے بھی حقدار ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کے بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا فتنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بہت تعلیم دیا کرتے تھے، کہتے تھے میرے صحابہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، اس میں دل نہ لگانا، اگر تم نے اس سے دل لگا لیا تو تم اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر سو رہے تھے، جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک پر ہم آپ کے لیے بستر تیار کروا دیں جس پر آپ آرام سے سو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو ایک سوار کی مانند ہوں، ایک درخت کے نیچے آرام کر کے پھر اگلے اپنے منزل کی طرف نکل گیا، اس طرح ہوں۔ میرا دنیا سے کیا تعلق؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ اب جیل تو جیل ہوتی ہے، بھلے وہ بڑے لوگوں کی ہو یا چھوٹے لوگوں کی ہو۔ چھوٹے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہر چیز مہیا ہوتی ہے، مگر وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں یار یہ کہاں پھنس گئے ہم، یہاں سے نکالو۔ ان کو بھی اس جگہ سکون نہیں ہوتا، دونوں کو جیل کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اسی طرح مثال دنیا کی ہے، دنیا کے اندر بھی مومن انسان کو، مومن بندے کو تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، اگر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس مرض کے بدلے جنت دے دے؟ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی۔
اگر وہ چاہتی تو یہ کہہ سکتی نہیں صحت دے دے پھر میں عمل کر کے صحابیت ہی عمل کر کے جنت کما لوں گی. نہیں، اس نے اس دنیا کو حقیر سمجھا آخرت کے مقابلے میں. اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی. اس لیے دو شخص اللہ کے رسول کے پاس جھگڑا لے کے آئے کہ اس کے باغ میں میرا ایک درخت ہے، یہ اس سے مجھے پھل نہیں لینے دیتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ درخت کے بدلے میں اگر آپ کو جنت میں ایک درخت دلوا دوں تو آپ یہ درخت آپ اس کو دے دو گے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا. دوسرے نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں اس کو دے دوں تو کیا آپ مجھے دے دیں، مجھے جنت میں درخت دلوا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. تو اس شخص نے ایک درخت نہیں بلکہ پورا باغ دے دیا، اور اس باغ کے اندر 300 درخت تھے. اس نے یہ نہیں سوچا یہ دنیا عارضی ہے، اس نے یہ سوچا دوبارہ کما لیا جائے گا. اس نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ عمل کیا. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.